اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ بحمد اللہ آج تیسرا درس قرآن ہے اور یہاں سے لے کر اس آیت سے لے کر یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 26 تک اللہ جل شانہ نے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کی پاک دامنی کو بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں روایت موجود ہے۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سن 5 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 500 کے قریب صحابہ اکرام کی ایک جماعت تھی، جس میں عورتیں بھی تھیں کچھ۔ یہ جہاد کے لیے قافلہ روانہ ہوا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی نبی علیہ السلام کہیں سفر پر تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے مابین قرعہ ڈالتے، جس کے نام قرعہ نکل آتا نبی علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ سفر پر لے جایا کرتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اس دفعہ قرعہ نکلا ہے۔ یہ جو سفر ہوا ہے سن 5 ہجری میں، اس میں 2 واقعات پیش آئے ہیں، بڑے اہم واقعات ہیں، اور دونوں واقعات سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور منقبت جو ہے ظاہر ہوئی ہے۔ ایک جاتے ہوئے واقعہ پیش آیا جس میں اللہ جل شانہ نے اس واقعے کی بدولت امت مسلمہ کو پانی کے نہ پانے کی صورت میں یا پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت دی ہے۔ بہت بڑا انعام ہے یہ اللہ جل شانہ کا کہ بندہ پانی استعمال نہیں کر سکتا یا اس کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے تو وہ تیمم کر کے پاک مٹی کے ساتھ جو ہے نماز وغیرہ ادا کر سکتا ہے۔ تو سفر کے جاتے ہوئے تو وہ واقعہ پیش آیا تھا۔ آتے ہوئے جو واقعہ پیش آیا اسے واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب یہ قافلہ واپس لوٹ رہا تھا تو ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، اور سارے لوگ اپنے ضروریات کو وہاں پر پڑاؤ کرنے کے بعد پوری کر رہے تھے، جس کو جو ضروری تھا، جس نے نماز پڑھنی تھی، جس نے اپنے کھانے کا، دیگر جو بھی معاملات سفر میں جس کے ضروریات ہوتی ہیں اس پر مشغول ہو گئے۔ تو اماں فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے گئی، جب واپس آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ جو ہار میرا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے، تو میں اس کو تلاش کرنے کے لیے گئی تو پیچھے سے نبی علیہ السلام نے حکم فرما دیا صحابہ اکرام کو کہ کوچ کی تیاری کرو۔ تو یہ ہار تلاش کر رہی تھیں، چونکہ یہ دور گئی تھی قضائے حاجت کے لیے، جو ایک طریقہ کار ہوا کرتا ہے پاکیزہ لوگوں کا۔ تو پیچھے سے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ کوچ کی تیاری کرو۔ صحابہ اکرام نے کوچ کی تیاری کی۔ جس ہودج میں وہ بیٹھا کرتی تھیں تو وہ ہودج پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر آگے پردہ لٹک رہا تھا، تو صحابہ اکرام نے سمجھا کہ شاید اندر موجود ہیں اور ان کا وزن بھی کم تھا، تو انہوں نے وہ ہودج اٹھایا اور اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کے وہاں گمان میں یہ تھا کہ اندر موجود ہیں اماں۔ بہرحال اماں فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا، میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اب مجھے بڑی پریشانی ہوئی، لیکن مجھے یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ کو یقیناً تھوڑے سے سفر کے بعد معلوم ہو جائے گا، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ قدموں کے نشانات پر پیچھے جانے کے انتہائی زیرک ہونے کا ثبوت دیا اور وہیں پر رک گئیں
کہ نبی علیہ السلام جب مجھے نہیں وہاں پر پائیں گے تو یقیناً نبی علیہ السلام واپس لینے کے لیے ضرور اسی جگہ پر آئیں گے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر بیٹھی اور میں اسی پریشانی میں تھی اور سفر کی تھکاوٹ بھی تھی، تو وہاں مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگایا ہوا تھا کہ آپ نے قافلے سے پیچھے رہنا ہے،